مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین طریقہ بلکہ نبوی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ دعاؤں کی قبولیت تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جس میں دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت تو جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے لے کے مغرب تک کا جو یہ وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت بہترین وقت ہے۔ رات کے وقت جب بندہ بیدار ہو کے اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور بیدار ہو کے یہ دعائیں پڑھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رات کو بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو فوری طور پہ اٹھے اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 3 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ تینوں چیزیں 3 مرتبہ دہرا لے اور اس کے بعد اٹھ کے نماز ادا کرے، نفلی نماز، اور دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ مانگنے والا چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر کے، یہ کلمات پڑھ کے، ان کلمات کے پڑھنے کے بعد جب دعا کرے گا تو وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے۔ دن کو تو عین ممکن ہے، اگرچہ اللہ کے ہاں فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں، اس کی نیت بالکل درست ہے، لیکن پھر بھی ریاکاری کا اشتباہ ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت رات کو اللہ کی ذات کے سوائے سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تنہائی میں اکیلے ہوتے ہوئے علیحدگی میں جب یہ دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد اس لیے نہیں کرتے کہ دیکھو میرا بندہ تنہائی میں مجھے پکار رہا ہے، میرے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے۔ دن کے وقت جو باتیں وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، جو کسی کے ساتھ وہ ان باتوں کو نہیں کر سکتا، وہ باتیں اس وقت وہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھو اسے کتنا یقین ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں گا تو میرا رب میری اس بات کو قبول کرے گا، تو اس وقت یہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ذات، دعاؤں کا قبول کرنے والا، اس لیے کہ دعا اس کے سوا کوئی سن نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی سمیع نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بصیر نہیں ہے۔ دنیا کے سمیع و بصیر جو ہیں ان کی ایک حد ہے، انسان دیکھتا ہے ایک جگہ تک وہ بصیر ہے، سنتا ہے ایک محدود آواز کو سن سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمیع و بصیر ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہیں اور لامحدود سنتے ہیں، لامحدود دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے سننے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ رات کی تنہائی میں، اس سونے کے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، یہ
میری طرف متوجہ ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، اسے یقین ہے کہ دینے والا میں ہوں، میں اس کے یقین کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق، بلکہ اس سے بڑھ کے، وہ تو اپنے گمان کے مطابق مانگ رہا ہے، میں اپنے بڑائی عظمت کے مطابق اسے عطا کروں گا۔ جب اللہ عطا کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت خاص طور پہ یہ دعا کرنی ہے۔ میں ان کلمات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، باقاعدگی سے جب بھی رات کو بیدار ہوں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ بھی 3 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، جس کے معنی ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے۔ 3 مرتبہ یہ کلمات کے، اور اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔